بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج ہم ایک نہایت ہی اہم ٹاپک پر بات کریں گے جو ہے اسلام میں امید کی اہمیت، امپورٹنس آف ہوپ ان اسلام۔ ایک مسلمان کی زندگی میں امید کا کیا مقام ہے، یہ ہم جانیں گے قرآن پاک کی آیات کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس طرح پر امید رہنے کے لیے اپنے کلام پاک میں ارشادات کے تھرو انسان کو موٹیویٹ کیا ہے۔ پھر ہم احادیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں امید کی اہمیت کے اوپر جو احادیث ہیں ان کے اوپر بات کریں گے، اور پھر ہم مولا علی کرم اللہ وجہہ کے کچھ اقوال آپ کے سامنے پیش کریں گے جن میں امید اور ہوپ کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ گائیڈ لائن دی جائے گی۔ تو آج کی یہ ویڈیو بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ کی فیملی میں کوئی مایوس ہے، آپ کی فیملی میں کوئی دل چھوڑ چکا ہے، تو ان کے لیے آج کی ویڈیو ہے کہ قرآن، حدیث، اقوال مولا علی کرم اللہ وجہہ میں امید کو کس طرح بیان کیا گیا ہے۔ تو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پہ کلک کر دیں، اور سب سے اہم اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ کے خاندان میں، آپ کے دوستوں میں جو لوگ نا امید ہو چکے ہیں وہ امید کی اہمیت کو جان کر دوبارہ سے پر امید زندگی کا آغاز کر سکیں۔ اللہ کی ذات نے قرآن پاک میں بارہا بہت بار امید کی اہمیت دلائی، اور ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ ہمیشہ اللہ پر یقین رکھنا ہے، پر امید رہنا ہے، اور کبھی بھی مایوس نہیں ہونا، یہاں تک کہ مایوسی کو کفر تک کہا گیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ آیت شیئر کر رہا ہوں، وہ ہے کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یقیناً اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 ہے۔ اس آیت میں واضح طور پر اللہ فرما رہے ہیں جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہیں، یعنی کہ گناہ کر چکے ہیں، کچھ غلط کر چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں، وہ نا امید نہ ہوں، وہ ہوپ رکھیں، کیونکہ اللہ تعالی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، وہ رحیم و کریم ہے۔ اور امید کی اہمیت کے لیے اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اور اپنے رب کی رحمت سے صرف گمراہ لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ یہ سورہ حجر کی آیت نمبر 56 ہے۔ یعنی کہ اللہ نے واضح فرما دیا کہ صرف وہی اللہ کی رحمت سے، اللہ کے کرم سے نا امید ہوتے ہیں، وہی ہوپ کو چھوڑ دیتے ہیں، وہی لوگ کچھ اچھا ہونے کی امید ختم کر دیتے ہیں جو لوگ گمراہ ہیں، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، جو لوگ مسلمان ہیں، وہ کبھی امید کو نہیں چھوڑتے، کیونکہ اوپر پہلی آیات میں اللہ نے واضح فرما دیا آپ نے کیسا بھی خود پر ظلم کیا ہو، اللہ پر یقین قائم رکھے، وہ بخشنے والا ہے۔ اس لیے گمراہوں میں شامل نہیں ہونا، کبھی بھی امید کو نہیں چھوڑنا، کبھی بھی ہوپ کو ختم نہیں کرنا۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں تو اللہ نے اور واضح فرمایا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں بے شک اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 87 ہے۔ یعنی کہ اللہ نے واضح فرما دیا کہ گمراہ اور کافر صرف وہی اللہ کی امید سے، اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ نا امید ہیں، اگر آپ ہوپ فل نہیں ہیں، تو آپ گمراہوں میں اور اس سے بڑھ کر آپ کافروں میں شمار ہوں گے۔ یعنی کہ آپ کا ایمان ہی نہیں ہے، آپ مسلمان ہی نہیں ہیں۔ یعنی کہ سادہ سمجھا جائے کہ مسلمان ہونے کے لیے آپ کا اللہ پر یقین رکھنا سب سے اہم ہے، اور اللہ پر یقین کی سب سے اہم کڑی یہ ہے کہ آپ ہوپ فل رہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ہمیشہ
آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جائیں گے۔ آپ گناہگار ہیں، آپ نے بہت زیادہ گناہ کر لیے ہیں، لیکن پھر بھی کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، کیونکہ نا امید ہونے والا گمراہ یا کافر بن جاتا ہے۔ قرآن پاک کی 3 آیات کے بعد اب میں آپ سے کچھ احادیث مبارکہ شیئر کروں گا، جن میں امید اور ہوپ کے حوالہ سے آپ کو گائیڈ لائن ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ہمیشہ امید دلائی۔ آپ نے کبھی مایوسی کو پسند نہیں کیا اور ہمیشہ ہوپ فل رہنے والوں کا ساتھ دیا اور ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں مومن کے معاملے پر حیرت ہے، اس کا ہر معاملہ اس کے لیے خیر کا باعث ہوتا ہے، اور یہ بات صرف مومن کے ساتھ ہی خاص ہے۔ یہ صحیح مسلم کی آیت نمبر 2999 ہے۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہوا کہ مومن کوئی بھی عمل کرے اس کا نتیجہ ہمیشہ خیر میں ہوتا ہے۔ مومن کچھ بھی کرے، مومن کی مشکل سے مشکل کام بھی کر رہا ہو تو ہمیشہ اس کا نتیجہ خیر میں نکلے گا۔ تو کبھی نا امید نہ ہو، کبھی کسی چیز کو اپنے دماغ پر سوار مت کرے، کیونکہ آپ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ کا ہر عمل اس کا نتیجہ ہمیشہ خیر میں نکلتا ہے، جو عمل آپ کا دین کے مطابق ہوتا ہے۔ اب میں آپ کے ساتھ دوسری حدیث شیئر کروں گا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہوپ فل رہنے کے والوں کے لیے ارشاد فرمایا ہے، جب اللہ سے جنت مانگو تو فردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے اعلیٰ اور درمیانی مقام ہے اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ یہ صحیح بخاری کی آیت نمبر 2790 ہے۔ یعنی کہ اس حدیث میں ہمیں واضح طور پر یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ جب بھی اللہ سے کچھ مانگو تو بہترین مانگو، یعنی کہ جب اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، جو بہترین مقام ہے جنت کے اندر۔ یعنی کہ آپ نے ہوپ فل رہنا ہے اور ہمیشہ اللہ سے بہترین کی امید رکھنی ہے، اور اللہ ہی ہمارا رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے، ہر چیز عطا کرنے والا اللہ ہے، پھر اس سے ہمیشہ اچھے کی امید رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس حالت میں نہ مرے کہ اللہ سے حسن ظن نہ رکھتا ہو، یعنی کہ آپ میں سے کوئی بھی انسان اس حالت میں نہ مرے کہ اللہ سے نا امید ہو۔ ہمیشہ اللہ سے حسن ظن رکھیں، اللہ سے اچھے کی امید رکھیں، اور ہمیشہ جب آپ اچھے کی امید رکھتے ہیں تو اللہ آپ کو بہترین عطا فرماتے ہیں۔ اس حدیث میں واضح فرمایا گیا ہے کہ موت بھی ہمیشہ اچھی امید اور اللہ سے حسن ظن کے ساتھ ہی آپ کو آنی چاہیے۔ آپ کو اپنی موت تک ہمیشہ اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، ہمیشہ ہوپ فل رہنا چاہیے، اور ہمیشہ کبھی بھی آپ نے اپنی زندگی میں نا امیدی کو اپنے پاس بھٹکنے بھی نہیں دینا۔ آپ کے سامنے اسلام کی عظیم شخصیت مولا علی کرم اللہ وجہہ کی کچھ اقوال شیئر کروں گا، جن میں امید کی اور اللہ پر بھروسے کی خاص اہمیت بیان کی گئی ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، اللہ کے لطف و کرم سے امید نہ چھوڑو، کیونکہ اللہ کی رحمت سے نا امید تو صرف کافر لوگ ہی ہوتے ہیں۔ یہ نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 238 ہے۔ یعنی کہ جیسے حدیث مبارکہ تھی، قرآن پاک کا یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید صرف کافر ہوتے ہیں، مولا علی کرم اللہ وجہہ نے بھی ویسے ہی بیان فرمایا قرآن کے مطابق کہ صرف کافر ہی اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں، ہر مسلمان ہمیشہ اچھے کی امید رکھتا ہے۔ ناظرین کرام، ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک سچا مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، چاہے کتنی بڑی آزمائش ہو، وہ اللہ سے خیر کی امید رکھتا ہے۔ قرآن پاک، احادیث مبارکہ، اقوال مولا علی بھی ہمیں یہی سکھاتے ہیں کہ مشکلات میں گھبرانا نہیں ہے، اللہ پر ہمیشہ مکمل بھروسہ رکھنا ہے،
اللہ کے رحم و کرم سے کبھی مایوس نہیں ہونا اور کبھی بھی اپنے ایمان کے منافی کوئی کام نہیں کرنا۔ آج ہم خود سے ایک عہد کرتے ہیں، آج ہم ایک وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے دلوں کو امید سے بھر لیں گے، اللہ پر یقین رکھیں گے، عمل صالح کریں گے، اچھا عمل کریں گے اور کبھی ہمت نہیں ہاریں گے، ہمیشہ ہوپ فل رہیں گے۔ اس سے آخر میں ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں اپنی رحمت کی امید پر قائم رکھ اور ہمیں مایوسی سے بچا، اور ہمیشہ اسی دعا پر قائم رہیں۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ تعالی ایسی ہی اچھی سے اچھی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ السلام